کا روزہ دکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ اور یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاک در طیبہ دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاک در طیبہ دے دے، اور چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے۔ عزیزان محترم، ابھی آپ حضرات نے ہمارے امام صاحب حضرت مولانا حافظ قاری محمد ارشاد صاحب سے بہت اچھے انداز میں نعتیہ کلام سماعت فرمایا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے خوشی سے سماعت کیا، مگر تھوڑا سا مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک سکون آپ حضرات میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کی اجازت ہو تو دو شعر جو میں پڑھا کرتا ہوں وہ پیش خدمت ہیں، سماعت فرمانے ہیں۔ سب کی اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے رمضانی بھائی بڑی دور جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ بھر کے دامن میرا سبحان اللہ سبحان میرے سرکار نے، سبحان اللہ زور سے کہتے ہیں مل کر کے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھر کے دامن میرا سبحان میرے سرکار نے، بھر کے دامن
میرا میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، عشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یقین رکھیے کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان آج خدا کی قسم ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب صدقہ میرے نبی کا ہے، اللہ کے نبی یہ پاک کا صدقہ ہے۔ میں آپ آج حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے بتاؤ اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ہر ایک یہی کہے گا مولانا اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کیا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، بڑے بڑے سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا، جنت و دوزخ کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا، ہمیں آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ مگر اے بھوجپور کی پڑھی لکھی عوام، اے سنی مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، ہمارا اس پر یقین ہے کہ زمین کا خالق خدا ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا خدا ہے، جنت و دوزخ کو بنانے والا خدا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے، بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ مگر سنو کان کھول کر کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا تو ہر چیز کو اللہ نے کیا ہے، مگر خدا کی قسم پیدا اپنے نبی کے صدقے میں کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ آج ہمیں جو بھی کچھ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے تو نبی کے صدقے میں مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے تو نبی کے صدقے میں مل رہی ہے، ماں باپ مل رہے ہیں تو نبی کے صدقے میں مل رہے ہیں۔ حجی اتنا ہی نہیں، ہمارا یقین کامل ہے، پوری توجہ سے سنو، آج ہمیں ایمان ملا ہے تو بولو نبی کے صدقے میں ملا ہے، اسلام کی دولت ملی ہے تو بولو نبی کے صدقے میں ملی ہے، قرآن مقدس ہم تک پہنچا ہے تو نبی کے صدقے میں پہنچا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرا ایمان کامل ہے، جس دن ہمارا انتقال ہوگا ایمان پر ہوگا، انشاءاللہ ہم ایمان پر دنیا سے جائیں گے تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہوگا، قبر کے اندھیرے سے بچیں گے یہ بھی نبی کا صدقہ ہوگا، حشر کی تکلیف سے بچیں گے یہ بھی نبی کا صدقہ ہوگا، اور پورا مجمع مل کر کے کہہ دے ہمیں کل جنت ملے گی تو یہ بھی میرے نبی کے پاک کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہر چیز میرے نبی کا صدقہ ہے، اسی لیے تو کہنے والے نے کہا بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں۔ حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنی اس کتاب میں کہ جس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। जरा पूरी तवज्जो कुछ देर के लिए मेरी तरफ रखिए। आप अपने घर से चलने आए हैं जलसा सुनने के लिए, यहाँ मटर गश्ती के लिए नहीं आए हैं। आप आए हैं अल्लाह और रसूल की बातों को सुनने के लिए, अपने अल्लाह के पैगाम और अपने नबी की अहादीस सुनने के लिए। कान खोल करके सुन लो, मेरा यकीन कामिल है अगर एक हुक्म पर भी, एक हदीस पर भी अगर तुमने अमल कर लिया, अपनी जिंदगी को उस हदीस के मुताबिक बना लिया, तो मेरा यकीन कामिल है अगर अल्लाह को वही अमल पसंद आ गया तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या इसलिए देखो उठक बैठक नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान के साथ सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुक़द्दस कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे रसूल, इन कुंतुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप फरमा दीजिए, यानी आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने ऊपर जान की कुर्बानी नछावर करने वालों से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती करते हो, अगर तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो, इतना बड़ा मजमा है, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम में से कोई ऐसा है जो अल्लाह का महबूब बंदा बनना न चाहता हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, है कोई हम में ऐसा? कोई नहीं होगा। हर एक ये कहेंगे कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं। अब जरा घर जाकर के सोचो कि हम अल्लाह के नेक बंदे तो बनना चाहते हैं, किसी मालदार से पूछो, किसी भट्टी वाले से पूछो, किसी और दौलतमंद से पूछो, किसी प्रोफेसर से पूछो, किसी आलिम से पूछो, किसी मास्टर से पूछो, क्या तुम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो? तो हर एक यही जवाब देगा, मौलाना ये क्या कह रहे हैं, हाँ हम अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहते हैं, मगर मैं अब उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, हम अपने आप रात को चारपाई पर लिटाए और लिटाने के बाद सोचें, हमारे दिल की तमन्ना तो यह है हम अल्लाह के महबूब बंदे बने, अल्लाह के प्यारे मुकर्रब बंदे बने, मगर बने किस तरीके से? कौन सी वो दौलत होगी कि उसको इख्तियार करें, कौन सा वो तरीका होगा कि जिसको इख्तियार करें, कौन सा वो अंदाज होगा कि जिसको हम इख्तियार करें तो हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा खुदा राजी हो जाए, हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। तो सुनो मुसलमानों, हमें इस सवाल का जवाब खुद कुरान दे रहा है। ए लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, ए लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, अल्लाह को अपना हबीब बनाना चाहते हो, अल्लाह से रिश्ता कायम करना चाहते हो, तो सुनो, कुरान मुकद्दस फरमाता है, ए महबूब अपने उम्मतियों से कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि फत्तबिऊनी, ए लोगों मेरी इत्तिबा कर लो, यानी कि मेरे रसूल की इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक साहब क़िबला, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या दिया अल्लाह ने हुक्म? महबूब तुम कहो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा का मतलब यह है कि अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, मेरे नबी के कहने पर चल लो, मेरे नबी के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। मेरे नबी ने जैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है वैसी जिंदगी गुजारो। मेरे नबी ने जैसे रातें गुजारने का हुक्म दिया है वैसे ही रातों को गुजारो। मेरे नबी ने जैसे कारोबार करने का हुक्म दिया है वैसे ही तुम कारोबार करो। जैसे अपने माँ बाप के साथ
सलूक करने का हुक्म दिया है, वैसे ही तुम सलूक करो। मेरे नबी ने नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है, ए लोगों तुम नमाजें पढ़ो। मेरे नबी ने रोजे रखने का हुक्म दिया है, ए लोगों तुम रोजे रखो। मेरे नबी ने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया है, ए लोगों तुम हुस्ने सलूक करो। मेरे नबी ने हलाल खाने का हुक्म दिया है, तुम हलाल खाओ। खुदा की कसम, अगर एक मर्द मोमिन ने, एक मुसलमान मर्द ने इन चीजों पर अमल कर लिया, नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया, तो मेरा यकीन है उसकी कब्र भी रोशन होगी, कल इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी कामयाबी हो जाए। सुभान अल्लाह माशा। लेकिन अब जरा हम अपने आप पर गौर करें, आज हम कितनी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, अपने अल्लाह के नबी पर हम कितना चल रहे हैं, अल्लाह के नबी के कहने को हम कितना मान रहे हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, ए लोगों तुम नमाज अदा करो, ए लोगों तुम नमाज पढ़ो। अब कहने की जरूरत नहीं, बल्कि आप में से और मुझ में से हर एक शख्स जानता है कि नमाज दिन और रात में बोलो कितने वक्त की होती है। अरे इतना तो जानते हो कि नमाज दिन और रात में कितने टाइम की होती है? जरा जोर से बोल दो यार, शर्माओ मत। कितने वक्त की होती है? 5 वक्त की। लेकिन हमने ये तो जान लिया कि 5 वक्त की होती है, लेकिन अब जरा इतना और सोचो कि हम इन 5 वक्तों में नमाज कितने वक्त की पढ़ते हैं। हम सुबह से उठेंगे शाम तक, और शाम से उठेंगे रात के 11-12 बजे तक, अपने कारोबार में तो मुब्तला रहेंगे, अपने काम के अंदर तो वक्त गुजारते रहेंगे, हम अपने खेल में काम गुजारते रहेंगे, रात को अपने वीडियो में टाइम गुजारेंगे, अपने मोबाइल में गुजारेंगे। आज हमारे पास खाने का टाइम भी मौजूद है, फैक्ट्रियों पर जाने का टाइम भी मौजूद है, भेंट भट्टियों पर जाने का काम भी मौजूद है। आज हमारे पास इधर उधर कर्जा वसूल करने का टाइम है, आज खेलने का टाइम हमारे पास है। मगरिब से ईशा, ईशा से रात के 11 बजे तक मोबाइल पर अपनी रात नजर कर रहा है, अपनी नींद कुर्बान कर रहा है। मुसलमान अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हर काम के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है हमारे पास तो नमाज के लिए टाइम नहीं है। बेशक बेशक। आज नमाज के लिए टाइम नहीं। जिस नमाज के सदक़े इंसान कब्र में भी कामयाबी पाएगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिस नमाज के सदक़े पुल सिरात पे कामयाबी पाएगा, जिस नमाज के सदक़े जन्नत में जाएगा, जिस नमाज के सदक़े अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह राजी होता है, जिस नमाज के सदक़े रसूलुल्लाह राजी होते हैं, आज हमने उस काम को छोड़ रहा है, आज हमने उस काम को छोड़ दिया है। जरा कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कयामत का दिन कायम होगा, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए कैसा होगा कयामत का दिन। अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा सा माहौल समझो, आज बड़ी सी जगह हो, ये इतना बड़ा पिंडाल लगा हुआ है, ये इतनी खुली जगह है, लेकिन गर्मी के मारे पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। ए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ए मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, इतने बड़े पिंडाल के अंदर हमें गर्मी लग रही है, इतने बड़े पिंडाल के अंदर पसीना आ रहा है, तो जरा सोचो वो काली कब्र, वो 2 गज जमीन की कब्र कि जिसके अंदर न कोई रोशनी होगी, न जिसके अंदर कोई बल्ब लगा होगा, न जिसके अंदर किसी तरीके का कोई पंखा होगा, न कोई एसी होगी। आज लाइट भाग जाए हम परेशान हो जाते हैं। कभी बीवी हवा कर रही है तो कभी बेटी हवा कर रही है, कभी बेटा हवा कर रहा है, कभी भाई हवा कर रहा है, कभी हम खुद पंखा लेकर हवा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, अपने दिलों को जिंदा करो, अपने दिलों को जिंदा करने के बाद सोचो, हम अपने घरों में जरा सी देर के लिए लाइट भाग जाए तो गर्मी से परेशान होते हैं। जरा तसव्वुर में लाओ उस मंजर को कि जब हम मरेंगे, हमारा इंतकाल होगा, हम जब कोठरी में जाएंगे, काली कब्र में जाएंगे, न ज्यादा लंबी होगी, न ज्यादा चौड़ी होगी, न हवा का रास्ता होगा, न रोशनी का इंतजाम होगा। इतने बड़े फील्ड में हवा भी है, रोशनी भी है, हम परेशान हो जाते हैं। तो जरा सोचो उस कब्र की काली कोठरी में हमारा क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कभी सोचा? हम कभी इस बात को नहीं सोचते।
ہم تو صرف سوچتے ہیں تو اپنے کاروبار کو سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو اپنے کھانے کو سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ قسم کے کپڑوں کو سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ قسم کی بلڈنگوں کو سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ کاروبار کو سوچتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر سب تک میری آواز پہنچ رہی ہو، ہم مریں گے، ہم ضرور مریں گے، ہم دنیا سے جائیں گے، کس حالت میں جائیں گے؟ اگر بلڈنگیں بنائی ہیں تو بلڈنگیں چھوڑ کر کے جائیں گے، اگر بینک کو بیلنس بنایا ہے تو بینک کو بیلنس چھوڑ کر کے جائیں گے، اگر زمین و جائیداد خریدی ہے زمین و جائیداد چھوڑ کر کے جائیں گے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے جائیں گے۔ کان کھول کر کے سن لو، اب ہمارے ساتھ نہ بلڈنگیں جائیں گی، نہ کاروبار جائے گا، نہ یہ بھٹیاں جائیں گی، نہ یہ مشینیں جائیں گی، کوئی چیز نہیں جائے گا، بلکہ قبر میں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کام جائیں گے۔ قبر کے اندر ہمارے اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو سنو، وہ ہمارے اعمال کام آئیں گے، یا قبر کی کوٹھری میں آمینہ کے لال کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاجدار مدینہ حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آج ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے، ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تو آج ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مردہ لے کر کے چل رہے ہیں تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستانوں میں پہنچ رہے ہیں تو ہنسی مذاق چل رہی ہے، جبکہ سنیے گا مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، دیگر کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے پورا مجمع بولو سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ یہ وہ ذی مرتبہ شخصیت ہے خلفائے اربعہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں کون؟ حضرت عثمان غنی۔ میرے نبی کو کتنا پیار ہے، ذرا توجہ کیجئے، آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا جس سے حضرت عثمان غنی سے، مگر اللہ کی مرضی ان کا انتقال ہو گیا، نبی نے دوسری بیٹی کا انتقال، نبی نے دوسری بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کے مقام کو سمجھو، ان کی اہمیت کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، نبی کے نزدیک کتنے مقام تھا ان کا۔ اللہ کے رسول پاک کی دو مقدس بیٹیوں کا، دو شہزادیوں کا انتقال ہوا، حضرت نبی پاک نے فرمایا اگر میرے پاس ایک نہیں بلکہ 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں، اگر ایک ایک ختم ہوتی رہتی تو عثمان کے نکاح میں اپنی 40 بیٹیوں کو میں عطا فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ عزیزی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ العظیم، ذرا غور کیجئے، یہ مقام ہے کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر اللہ کی قسم مشکات کی حدیث پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان میں تشریف لے کر کے جاتے، جب کسی قبر کے پاس پہنچتے، جب قبر کو برابر کر دیا جاتا، مردے کو دفنا دیا جاتا، اللہ اکبر، سنو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان وہیں پر کھڑے ہو جاتے، اسی قبر کے پاس رک جاتے، اللہ اکبر، اور حضرت عثمان اس قبر کو دیکھ کر کے اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک داڑھی بھیگ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں۔ عثمان غنی کے رونے کا یہ عالم ہے، قبر کو دیکھنے کے بعد کہ اتنا روتے، اتنے آپ کے آنسو نکلتے کہ آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جاتی۔ اللہ اکبر، قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا ایک بھی کوئی بتائے کیا کیا قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں؟ کیا ہم قبر کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم قبر کے گڑھوں کو دیکھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ کل ہمیں بھی آنا ہے، ہمیں تیاری
جاری کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ بہت جلدی سے دفنا کر ہم قبرستان سے بھاگتے ہیں، ہم قبرستان سے نکلتے ہیں، قبرستان سے دور ہوتے ہیں، نہ کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، مگر یہ اللہ کے رسول کے سچے غلام ہیں، یہ داماد رسول ہیں، یہ داماد مصطفیٰ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، رو رہے ہیں، اور یہ وہ عثمان ہیں کہ جن کو میرے رسول نے پہلے ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، لیکن اس کے باوجود اتنا رو رہے ہیں۔ ایک دن کچھ صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، عثمان تم اتنا قبر کو دیکھتے ہو تو روتے ہو، جہنم کا ذکر کرتے ہو تو نہیں روتے ہو، جنت کا ذکر کرتے ہو تو اتنا نہیں روتے ہو، کچھ اور چیزوں کا ذکر کرتے ہو تو اتنا نہیں روتے ہو، آخر قبر ہی کو دیکھ کر کے اتنا کیوں روتے ہو؟ قبر کو دیکھ کر کے تمہارے آنسو کیوں نہیں تھمتے؟ قبر کو دیکھ کر کے تمہارے آنسو کیوں نہیں رکتے؟ اس قدر تمہارے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ سنو غور سے، پورا مجمع سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، میں جنت دیکھ کر کے نہیں روتا، قبر کو جنت کو دیکھ کر نہیں روتا، اتنا دوزخ دیکھ کر کے نہیں روتا، مگر سنو قبر دیکھ کر کے اے لوگوں میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے کو کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر یہاں ناکام ہو گئے تو آخرت کی منزلیں سخت ہوتی چلی جائیں گی، آگے کی منزلیں سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ پیغام دے رہے ہیں عثمان غنی اس حدیث کی روشنی میں۔ اب ذرا سوچیں ہم اور آپ، غور کریں ہم اور آپ کہ ہم اور آپ اپنی قبر کا کتنا انتظام کر رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی قبر کو کتنا سوچ رہے ہیں، قبر میں جانے کا کتنا انتظام ہے، وہاں پر حساب و کتاب کا کتنا انتظام ہے۔ آج ہم خالی ہیں، ہمارے نام اعمال نیکیوں سے تقریباً خالی سے ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کی قسم ہمیں مرنا ہے، جب مرنا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق گزاریں، تاکہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزرے تو ہم سے رسول بھی راضی رہیں، اللہ بھی راضی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو، نمازیں چھوڑنے سے دور رہو، نمازیں چھوڑنے سے بچو۔ آؤ بس آخر میں ایک تاریخ کا گوشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دور پاک ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، حضور فلاں جگہ پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چلیں اور چل کر کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تیار ہو جاتے ہیں، اپنے چند ساتھیوں کو لیا، اور لینے کے بعد مصلی المولے کے بعد پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، مصلی بچھا دیا گیا ہے، ذرا کان کھول کر کے سن لو، خدا جانے کون سی بات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مبارک مصلی پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے، آپ نے محسوس کیا، آپ نے دیکھا اس مردے کے سینے کے نیچے، اس مردے کے سینے پر جو کفن تھا، اس کفن کے نیچے کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کرنا میرے دوست، پہلے ایمانداری سے بتاؤ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اپنی آخرت کو سنبھالو میرے دوست۔ تقریروں کا مقصد یہی ہے، علماء کرام یہی پیغام دے رہے ہیں، زندگی فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو دنیا سے جانا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے۔
ہے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے, ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. اب ہم نے گناہ چاہے اندھیرے میں کیے ہو یا ہم نے اجالے میں کیے ہو, گناہ دوستوں کی محفل میں کیے ہو یا گناہ ہم نے تنہائی میں کیے ہو, گھر میں رہ کر کے کیے ہو یا ہوٹلوں میں کیے ہو یا جنگلوں میں کیے ہو یا کہیں باہر کیے ہو, یاد رکھو ہم اپنے گناہ کر کے خود تو بھول سکتے ہیں, مگر یہ دو فرشتے ہمارے کانوں پر جو بیٹھے ہیں ہمارا ہر گناہ لکھ رہے ہیں, نیکی بھی لکھ رہے ہیں. اگر ہم نے اس گناہ سے معافی نہیں مانگی ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. بے شک سبحان اللہ. آج ہم گناہوں کو اہمیت نہیں دیتے, روڈ پر بیٹھے ہیں کسی کی چغلی کر رہے ہیں, کسی کی غیبت, کسی سے حسد کر رہے ہیں, کسی سے جلن, کسی کی مذاق بنا رہے ہیں, کسی کا کچھ کر رہے ہیں. مسلمانوں اللہ کے لیے سدھر جاؤ, اللہ کے لیے سمجھ جاؤ, اللہ کے لیے اپنی عادتوں کو بدل دو. یہ غلط روش تمہیں دور کر دے گی, یہ غلط طریقے تمہیں منزل سے بہکا دیں گے, یہ غلط طریقے تمہیں منزل سے ہٹا دیں گے. یاد رکھو کسی کے جلنے سے, کسی کے حسد کرنے سے, کسی پر حسد کرنے سے اس کو جو اللہ نے دیا ہے وہ کم نہیں ہوگا, مگر حسد کرنے سے تم ہی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے, دن اور رات کی پریشانی میں مبتلا. میرے عزیز بات شاید لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں آئیے عرض کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پہنچ گئے, مصلی امامت پر کھڑے ہیں. آپ نے محسوس فرمایا اس کے کفن کے نیچے کچھ رینگ رہا ہے. آپ نے کفن ہٹوایا, کفن ہٹوایا, کفن ہٹوایا. خدا کی قسم تاریخ موجود ہے, اس کے کفن کے نیچے ایک سانپ اس کے گلے سے لٹکا ہوا ہے, ایک سانپ گلے سے چپٹا ہوا ہے. ڈرو اللہ سے, ڈرو مسلمانوں, میں بھی ڈروں تم بھی ڈرو. اللہ ہماری آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے. سانپ لپٹا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سانپ کو ہٹانا چاہا. قسم خدا کی جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں لکھا ہے اللہ نے سانپ کو بولنے کی فصاحت عطا فرمائی, سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. بڑے فصیح انداز سے بولا, اے ابو بکر صدیق, اے امیر المؤمنین, تم مجھے کیوں بھگاتے ہو, تم مجھے کیوں ہٹاتے ہو؟ سنو امیر المؤمنین, اگر تم اللہ کے حکم سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہو تو میں بھی اس کی گردن میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ. اپنی زبان سے بول رہا ہے میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے آخر میں فرمایا اچھا یہ تو بتا دو کہ تم کن بنیاد پر آئے ہو, اس مردے کی کون سی ایسی غلطی ہے, اس مردے کی کون سی ایسی غلطی ہے کہ جن غلطیوں کی بنیاد پر تم آئے ہو, جس کے عذر میں تم آئے ہو. اللہ اکبر, سب کان کھول کر کے سن لو. اس سانپ کو میرے رب نے طاقت دی. اس سانپ نے کہا اس کی 3 غلطیاں ہیں, اس کے اندر 3 کمیاں ہیں, ان 3 کمیوں کی بنیاد پر مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کی بنیاد پر رب نے مجھے بھیجا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے سانپ وہ 3 کمیاں تو بتا دے. اللہ اکبر, سنو وہ تینوں کمیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں, وہ تینوں کمیاں ہم میں بھی موجود ہیں. اس سانپ نے کہا تھا پہلی کمی تو یہ ہے یہ انسان نمازوں کا پابند نہیں ہے. کیا کہا؟ یہ انسان نمازوں کا پابند نہیں ہے. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے نمازوں کے پابند ہیں. 8 دن گزر جاتے ہیں, ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, باقی نمازوں کی ہمیں فکر نہیں, فجر کی فکر نہیں, ظہر کی فکر نہیں, عصر کی فکر نہیں, عشاء کی, مغرب کی فکر نہیں. ہمیں کہیں جانا پڑ جائے تو ہم فجر سے پہلے اٹھ کر کے جا سکتے ہیں, لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. ہم ظہر کو چھوڑ دیتے ہیں, عصر کو چھوڑ دیتے ہیں, مغرب کو چھوڑ دیتے ہیں, عشاء کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے دوست ذرا غور کرو, اس سانپ نے کہا تھا کہ یہ نمازوں کا پابند نہیں ہے. کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ زکات نہیں دیتا تھا. کہا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری
کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے علماء کی گفتگو نہیں سنتا تھا, اپنے علماء کی گفتگو کے سننے سے بچتا تھا. اے میرے مسلمانوں, بس یہی کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو 5 وقت نمازیں پڑھو, اللہ کو راضی کرنا ہے تو زکاتیں دو, اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے علماء کی گفتگو سنو, اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے نبی کی احادیث سنو, اللہ کو راضی کرنا ہے قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھو, ان کو سمجھو, ان پر عمل کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو, اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی بچیوں کو بے پردگی سے بچاؤ. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کام کیے تو ہم سے ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا, اور جب اللہ و رسول راضی تو دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار, میں نے جو بھی کچھ عرض کیا ہے اس مختصر سے وقت میں سبقت لسانی کی بنیاد پر, کم علمی کی بنیاد پر مجھ سے جو غلطی بولنے میں لغزش, کمی, غلطی, خطا واقع ہو گئی ہو, اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے. جو بھی کچھ کہا ہے اللہ مجھے